پاکستان میں بلکہ شاید دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں جو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں عید کے، ان میں ایک بادشاہی مسجد بھی ہے جی. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. تو ماشاءاللہ کب سے آپ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اور کس طرح سے وہاں انتظامات ہوتے ہیں، کس طرح اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں پر ویلکم کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ بھائی، پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آج آپ کے ٹیلی ویژن پر مجھے آنے کا موقع ملا اور ناظرین سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. بادشاہی مسجد لاہور جو ہے وہ ایک تاریخی اہمیت کی حامل مسجد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہی مسجد لاہور جو ہے اس کے جو بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بیٹے ہیں اس وقت کے جو بادشاہ رہے ہیں شاہ جہان ان کے. تو جب ملک اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کچھ ٹائم کے لیے لاہور رکے، اور انہوں نے رکتے ہی، کیونکہ وہ جہاں جاتے تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مسجد کو قائم کیا جائے. اور آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، دنیا میں دیکھ لیں، تو زیادہ تر اگر آپ ہمارے اس ریجن میں دیکھیں گے تو زیادہ تر نظر آئے گا کہ انہوں نے ان مسجدوں کا قیام اور ان مسجدوں کو بنایا. اور بادشاہی مسجد کے اس مقام پر جب انہوں نے جگہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک بڑی مسجد ہونی چاہیے جہاں پورا شہر آ کر نماز کو ادا کرے، عیدین کو ادا کرے. تو ان کے رضائی بھائی تھے فدائی خان کوکا، تو یہ مسجد کی ذمہ داری انہوں نے ان کو دی، اور وہ لاہور کے گورنر تھے. اس وقت لاہور وہی اس کے اندر ہوتا تھا جو جی وہ جو دروازے دروازوں کے ہیں، اندر، بالکل اور یہ بالکل اس کے ساتھ پھر بالکل مسجد اس کی کے تعمیر ساتھ ہوئی. تھا اور اس میں تھا. تو اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے، جیسے آپ نے کہا، اور میں ناظرین کے سامنے بھی رہنا چاہتا ہوں. اور کورٹ یارڈ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے. ویسے تو فیصل مسجد کو گنا جاتا ہے، مگر اگر ہم سین کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے بڑی مسجد بادشاہی ہے. اور یہ جو 1671 میں اس کو شروع کیا گیا، 1673 میں اس کو مکمل کر دیا گیا، مگر اس کے مٹیریل کو اکٹھا کرنا، اس کے لیے ٹائم، اور وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور اس میں کتنے مزدور اور مستری لگے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مگر اس کو اس عرصے کے اندر مکمل کیا گیا، اور آج الحمدللہ دنیا بھر کے لوگ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور ایسے لگتا ہے اسامہ بھائی، آپ بھی ماشاءاللہ کئی دفعہ تشریف لائے ہیں، کہ ابھی راج مزدور جیسے نہ اتر کر گئے ہیں، اور اس کی جو تعمیرات ہیں، چیزیں ہیں، وہ بھی چلتی رہتی ہیں. اور اس وقت ہم اس میں کافی جو کام ہے، گورنمنٹ پنجاب اور محکمہ اوقاف پنجاب جو ہے، مختلف ادارے جو ہیں ہمارے ساتھ جو منسلک ہیں ان کے ساتھ مل کر رہا ہے، تاکہ اس کی جو تزئین و آرائش ہے یا اس کی جو چیزیں ہیں اس کو جو ہے نا اسی طرح محفوظ رکھا جائے. پھر اس مسجد کے اندر تبرکات مقدسہ بھی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو ہیں تبرکات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک، آپ کا منہ مبارک، آپ کا جبہ مبارک، آپ کا نلان مبارک، اور مختلف جو تبرکات ہیں، جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا امامہ مبارک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جا نماز ہے، ان کا رومال ہے، حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کچھ چیزیں ہیں. اور اس کو دیکھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ سال بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں. اور یہ منسوب ہیں آپ کے ساتھ، کیونکہ جب دمشق کو فتح کیا تھا تیمور نے، تو پھر وہاں پر بابر گئے ہوئے تھے، تو یہ بابر کو گفٹ دیا گیا تھا، تو وہ یہاں لائے، پھر اس کو یہاں پر رکھا گیا. آج مطلب کہ 150-200 سال ہو گئے ہیں کہ یہاں پر یہ موجود ہے پہلے قلعے میں. پھر اس کے بعد کیونکہ مذہبی اس کا ایک وہ تھا تو بادشاہ مسجد میں رکھا گیا، تو بادشاہ مسجد میں آج ساری دنیا دیکھنے کے لیے اور پاکستان نیشن دیکھنے کے لیے وہاں اور اس کی سعادت اور زیارت کرنے کے لیے آتی ہے. دوسری بات بادشاہ مسجد کی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ یہاں پر آئے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں
لیڈی ڈیانا آئی یہاں پر. اچھا پھر پھر ان کے ابھی جو وہ میرے والد کے دور میں آئی تھی, میرے دور میں ان کے بیٹے اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ آئے, پرنس ولیم جن کو کہتے ہیں ہم, وہ آئے. اور یہاں پر سن 74 میں آپ کے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ برکت اور صحت اور عافیت عطا فرمائے, وہ ہمیشہ دین کے حوالے سے, اس کی بات کو پہنچانے کے حوالے سے لوگوں میں ایک بہت عظیم کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس وقت یہاں پر ایک سربراہی کانفرنس کی گئی, اور اس سربراہی کانفرنس کی امامت میرے والد حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کی. اس میں شاہ فیصل, معمر قذافی, صدام حسین, عیدی امین, یاسر عرفات, مطلب کہ جتنے بھی حضرت اس میں آئے تھے لوگ, جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا, وہ وزیر اعظم تھے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے. تو انہوں نے ملک فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو, سعودی عرب کے جو بادشاہ تھے, ان کو دعوت دی. میرے والد نے دعوت دی. انہوں نے کہا نہیں, آج اس مسجد کہ امام ہی مصلی پر کھڑے ہوں گے اور ہم سب سربراہان ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات تھی. اور پھر اس سے میرے والد کو امام السلاطین والملوک کا ایک جو لقب ہے, جو ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ لیتے ہیں نام کے ساتھ, وہ بھی الحمدللہ ملا. تو دوسری جو اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتحاد امت کا مرکز ہے الحمدللہ. جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا بین المسالک یا بین المذاہب, ہم آہنگی کے حوالے سے اگر کہیں سے بات اٹھی ہے تو وہ یہی مرکز ہے. جہاں وفود گئے ہیں تو یہی مرکز ہے. اور ہم نے کوشش کی ہے یہاں سے جا کر لوگوں کو امن, محبت اور صلح اور عافیت میں لانے کی. کوئی یہاں پر انسیڈنٹ ہوئے ہیں, سانحات ہوئے ہیں, کوئی بستیاں جلی ہیں, یا مسالک کے درمیان ہوا, مذاہب کے درمیان, اگر میں اسامہ بھائی کھولوں گا تو بہت لمبا چلا جائے گا. تو ہم نے کوشش کی کہ تمام مسالک کے ساتھ مل کے, مذاہب کے ساتھ مل کر ہم آگے بڑھیں. اور اس ملک, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا. وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر اس وطن عزیز کے لیے آگے بڑھ کر کام, میرا ایک اپنا کام ہے کہ میں اپنے محراب و منبر کے ذریعے لوگوں کے درمیان بات کروں, آپ میڈیا کے ذریعے کریں. ہر ایک, کیونکہ یہ پاکستان جب بنا تھا تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے ساتھ سب لوگ تھے, ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, اور علماء مشائخ کا بہت بڑا کردار ہے. سب علماء نے مل کر ایک کردار, بلکہ جب جھنڈے کو لہرانے کی باری آئی تو حضرت قائد اعظم نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو بلایا, ایک عالم کو بلایا کہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ آپ لہرائیں, اور تمام مسالک کے علماء ان کے ساتھ کھڑے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں لاکھوں انسانوں نے اس ملک کے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں اور یہ ملک وجود میں آیا ہے. آج یقیناً بہت سے چیلنجز, بہت سے مسائل ہمارے سامنے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ سے دعا, یہ ابھی رمضان جو گزرا ہے یہی تو رمضان تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا تھا, اور یہ پاکستان کی نعمت ہمیں عطا کی تھی. اس کی 27ویں رات تھی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ ملک پاکستان آج اسلام کا یہ قلعہ ہے. ساری دنیا کی جو آنکھیں ہیں وہ اس کی طرف ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی کو کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو پاکستان نیشن جو ہے وہ لیتی ہے اور محسوس کرتی ہے. کیونکہ ابھی آپ جانتے ہیں غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے, فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے, مگر آواز اگر دیکھیں گے تو امہ پوری اٹھا رہی, مگر پاکستان بڑھ چڑھ کر اس آواز کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. ہمارا فرض بھی ہے. ہمارا فرض.